الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس دنیا میں بڑا بننے کے لیے کبھی الٹے سیدھے داؤ پیچ بھی چل جاتے ہیں. کسی بڑے آدمی کی سفارش سے نکموں کو اور نااہلوں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں. امتحان میں نقل کر لینے اور پیسے دے دینے سے جاہلوں کو بڑی بڑی ڈگریاں مل جاتی ہیں اور آگے بڑھ کے نااہلوں کو اور ناکاروں کو پیسوں کے بھوک میں ڈھا کر قانون ساز اداروں تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں یہ بڑا بننے کے سارے طریقے موجود ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بڑا بننا، اللہ کا مقرب اور محبوب بننے کے لیے ان داؤ پیچ اور ان حیلوں اور ان حربوں میں سے کچھ نہیں چلتا. اللہ کے یہاں تو قانون یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بنانا چاہتے ہیں، جسے اپنا محبوب اور مقرب بنانا چاہتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاه. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح سے ان کو مصیبت میں اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. تو یہ اسلامی تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرب بننے کے لیے امتحان کے بے شمار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں صرف زبانی دعوے کام نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھوک بجا کے بار بار اس کا امتحان لیتے ہیں، بار بار اس کو پرکھتے ہیں کہ آیا یہ بندہ اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا ہے یا صرف زبانی اور کلامی تاج محل کی تعمیر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں فتنے میں انہیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں ان کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، ان سے امتحان لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینے کی گہرائیوں میں پرورش پانے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، آخر ان کے لیے کیا مجبوری ہے؟ وہ تو خوب جانتا ہے کہ کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مکار ہے، کون وفادار ہے، کوئی ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے. اللہ کو تو سب معلوم ہے. پھر آخر امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزمائش میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ کو بھی دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنْهُمْ وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا امتحان جو لیتے ہیں، امتحان لینے کا دو مقصد ہوتا ہے. کسی کا بھی امتحان جو ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک یہ کہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر مطلوبہ صلاحیت ہے یا نہیں، یعنی جو عہدہ ہم دینا چاہتے ہیں اس کے یہ قابل ہے یا نہیں، اس کی جانچ کی جائے. اور دوسرا اس لیے کہ جانچنے والا جانتا تو ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر ہم اسے یہ عہدہ دے دیں گے تو لوگ اعتراض کرے گا کہ تم نے کس بنیاد پر اسے یہ عہدہ دیا ہے. تو لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی صلاحیت، ان کی
قابلیت کو جتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے، مومن بندوں سے جو ان کو آزماتے ہیں، ان کا جو امتحان لیتے ہیں، اس کا یہ دوسرا مقصد ہے۔ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بندے میرے پکے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، لہذا اس پر جو ہم ان کو انعام دینے والے ہیں، ان کو جو عہدہ اور منصب دینے والے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایسا ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک اہم عبادت قربانی سامنے آنے والی ہے۔ قربانی کے متعلق حضرات صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، ما حاصل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی جو ہم ہر سال کرتے ہیں اللہ کے نبی، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے ہر سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست۔ ایک دوست ہوتا ہے نارمل سادہ، ایک جگری دوست ہوتا ہے رازدار، جس سے راز کی اور بھید کی بات کی جاتی ہے، اندرونی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو ایسا ہی دوست بنایا، ایسا ہی خلیل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا کی امامت و قیادت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا اور ان کی لازوال شہرت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ کون سی خوبیاں تھی جس کی وجہ سے اتنے اونچے اور اعلیٰ مقام پر ان کو فائز کیا گیا، اتنی بلندیاں کیوں عطا کی گئی، آخر کون سی عادات ہیں، کون سی بنیاد ہے جس کی وجہ سے سربلندیوں کا یہ تاج محل قائم کیا گیا، یہ سوال ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کے مرحلے کو ترتیب وار بیان فرمایا۔ وقت نہیں ہے، 10 منٹ 5 منٹ کے اندر نہیں، 2 4 5 گھنٹے کے اندر وہ پورے 6 7 جو امتحان کے مراحل ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں ہمیں آخری مرحلے کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 6 7 آزمائش، بڑے بڑے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا۔ ایسے وقت میں کہ کہیں پر ان کے باپ اور خاندان سے ٹکراؤ ہے، کہیں قوم سے ٹکراؤ ہے، کہیں اولاد کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں وطن کے ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بے شمار آزمائش اور امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور امتحان لیا کہ سب کے مخالفت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف پر قائم رہے۔ قوم مخالف ہے، باپ دشمن ہے اور وقت کا بادشاہ خون کا پیاسا ہے، ہر طرف سے مخالفت اور ہر طرف سے ان کو مار ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے، آگ میں جلانے کے ارادے اور منصوبے تیار ہو رہے ہیں، لیکن یہ بندے خدا ہر طرح کے خطرات سے اپنے آپ کو معمول اور محبوب سمجھ کر رب کی دعوت اور حق کی دعوت میں سرشار اور اس میں مشغول، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ابراہیم السلام کے سینے کو تقویت مل رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں حوصلہ مل رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا یہ عزم پختہ تھا کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بال بیکار نہیں کر سکتی ہے، اور وہ سہارا اور وہ مدد اور وہ حمایت اور وہ قوت صرف اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد، اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ تھا۔ اسی لیے سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خاف اللہ خوف اللہ منہ کل شیء ومن لم یخف اللہ خوف اللہ من کل شیء، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے دنیا کی ہر چیز کو ڈرا دیتے، ہر چیز کو مرعوب کر دیتے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں سے اس کو ڈرا دیتے۔ قبض قدرت تو وہ ریموٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس سے تمہیں ڈرنا ہے اور کون تمہیں ڈرے گا، وہ ریموٹ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے قبضے میں۔ میرے بھائی، ان تمام مراحل اور آزمائش کے بعد جو آخری مرحلہ آتا ہے، 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، رب هب لي من الصالحین کی دعائیں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں تہجد کے وقت میں دعائیں مانگی۔ اللہ 86 سال کی عمر ہو گئی ہے، کوئی دست و پا کا سہارا نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، بڑھاپے میں ایک ہونہار اور نیک بیٹا عطا فرما دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور اس بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرما دیا. فبشرناہ بغلام علیم. رب خود بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اسلام کو جو بیٹا دیا وہ بہت ہی ہوشیار، بہت ہی بردبار، بہت ہی باوقار اور بہت ہی ہوش مند اور بہت ہی سمجھدار، اور کیوں نہ ہو انہی کی نسل سے، ان کے خاندان سے سرور کائنات تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہونے والا ہے. بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی. ایسا ہونہار بیٹا عطا کیا. اور آخری امتحان اور آخری آزمائش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسلام کو خواب میں کہا کہ اپنے اس پیارے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو. بیٹے کے سامنے باپ نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، ذرا تو بھی بتا تیرا اس سلسلے میں مشورہ کیا. بیٹا بھی ہونہار، عقل مند، ہوشیار، رب کا فرما بردار، باوقار، مکار نہیں. انہوں نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے ابو جان، جو حکم ملا اس کو کر گزریے، کوئی تردد کی بات نہیں. اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا نہ پائیں. فلما اسلم. پھر جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا رب کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین. پیشانی کے بل بیٹے کو زمین پر لٹا کر چھری تیز چلانے لگے. ونادیناہ ان یا ابراہیم. رب کی ندا آ گئی، ابراہیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی. ابراہیم میں رب ہوں، میں مادیات سے محفوظ اور بے نیاز ہوں. مجھے تیرے بیٹے کا نہ خون منظور ہے، نہ گوشت منظور ہے. میرے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، نہ کھال پہنچتی ہے. میرے پاس تو تیرے دل کا جذبہ پہنچتا ہے، تیرے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تیرے دل کی نیت پہنچتی ہے، تیرے دل کا خلوص پہنچتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. تو اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، تو اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے. اور یاد رکھ، میں نے تیرے اس قربانی کی وجہ سے میں نے تجھے 100% نمبر دیا، تجھے اپنا خلیل اور محبوب اور پیارا اور راجہ بنایا. لیکن تیرے واسطے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں تم یہ اعلان کر دو، میرا قرآن یہ اعلان کر دے گا کہ یہ خاصیت، یہ فضیلت، یہ انعام، یہ عہدہ، یہ منصب، اللہ کا یہ تقرب صرف ابراہیم کے لیے نہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جو بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کے نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی قربانی دیتا ہے، میں بھی ایسے بندے کو ابراہیم کی طرح اپنا محبوب بنا. یہ خصوصیت صرف تیرے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے سارے انسان کے لیے. بس 2-3 منٹ آگے بات کہنے کا. آخر قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہر سال اس کو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ بار بار یہ قربانی کیوں آتی ہے؟ کیا مقصد ہے قربانی کا؟ میرے بھائی، قربانی کا فلسفہ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے تقاضے پر اللہ کے تقاضے کو ترجیح دیں، اپنے نفس کی رضامندی پر اللہ کی رضامندی کو ترجیح دیں. کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی خواہشات کو چھوڑیں، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں، اپنی اولاد کو چھوڑ دیں، اپنے بیوی کو چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، اور اگر ضرورت پڑے تو قربانی بھی عطا کریں، اپنے جان کی قربانی دے دیں. ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جان تک کی قربانی دے دی، اللہ کا مقرب اور محبوب بن گیا. میرے مسلمان بھائیوں، آج اللہ ہم سے ہماری جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہا، ہمارے اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہا، ہمیں وطن چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہا، ہمیں بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہا، ہمیں اپنے خاندان سے لڑائی یا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا. یہ سب کچھ نہیں ہے. صرف اگر اس زمانے میں قربانی ہے تو صرف خواہشات نفسانی کی قربانی ہے. خیر، اپنے نفس کی قربانی کرنی ہے. آذان کا وقت، آذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. اب نفس کا تقاضا ہے نماز چھوڑ دو، رب کی رضا کا تقاضا ہے نماز پڑھ دو. ایسے وقت میں نفس کے تقاضے کو ختم کر کے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد پہنچنا یہ قربانی ہے. زکات فرض ہو گئی ہے، نفس چاہتا ہے مال ادا کرنے سے مال گھٹ جائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تو مال کی زکات ادا کر. نفس کی بات نہ مان کے رب کو راضی کرنے کے لیے 2.5% مال ادا کر دی، یہ قربانی.
حج فرض ہو گیا، دل کہتا ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ، کہاں اپنے پیسے کو برباد کرو گے؟ رب کہتا ہے میرے دربار پہ آ جا، 1.5 لاکھ سے زائد میں تجھے دوں گا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے حج کر لیا، یہ قربانی، آنکھ کی قربانی، زبان کی قربانی، آنکھیں اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے خانہ کعبہ کو دیکھیں، قرآن کے اوراق کو دیکھیں، والدان کے چہرے کو دیکھیں، بزرگان کے چہرے انور کو دیکھیں، اساتذہ کے چہرے کو دیکھیں، کتابوں کے اوراق کو دیکھیں۔ لیکن یہ آنکھ اگر خیانت کرے، فحش مناظر دیکھے، غلط لڑکیوں کو دیکھے، غیر محرم کو دیکھے، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے حسینہ سامنے ہے، غیر محرم سامنے ہے، فحش مناظر سامنے ہے، ننگی لڑکی سامنے ہے، نفس کا تقاضا ہے ایک مرتبہ دیکھ لے، توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے نگاہیں نیچی کر لے، اس کا نام قربانی۔ دل کے تقاضے ہیں غلط سوچنا، رب کا تقاضا مت سوچ، یہ قربانی ہے۔ کہاں تک شمار کراؤں؟ کان کو محرمات سے بچانا یہ قربانی ہے، سر کو غیر اللہ کے سامنے سے بچانا یہ قربانی ہے، پیٹ کو حرام کھلانے سے بچانا یہ قربانی ہے، زبان کو غلط بول سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، دشمنی سے، بغاوت سے اور بدگوئی سے اور غیبت سے بچانا یہ سب قربانی ہے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ کا مقرب بننے والا، قربانی دینے والا، محبوب بننے والا، پیارا بننے والا، فقیر کی معنی میں وہ بندہ ہے جو اللہ کے تمام حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر، ممنوعات کو چھوڑ کر، مکروہات کو چھوڑ کر، مشتبہات کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہے۔ آج ہم نے کیا قربانی کی ہے؟ پھر ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمانوں کے حالات نہیں آتے ہیں۔ جس ملک کے اندر مسلمان زکات ادا نہ کرے، اللہ کا قہر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جہاں کے مسلمان حرام کھانے سے اپنے آپ کو باز نہ آئے، اللہ کا قہر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جہاں کے مسلمان رشوت کھانے سے اپنے آپ کو روک نہ سکے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ کیونکہ اپنے ہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، آج لوٹنے کی ضرورت ہے، رب کی طرف آنے کی ضرورت ہے، قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک، خوشی میں اور غمی میں، ہر حال میں رب کو راضی کرنے والے اعمال کر کے قربانی دیتے رہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر خواہشات نفسانی کے خلاف، عصبیت کے خلاف رب کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو صاحب سے سنت سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنت سے فارغ ہوئے۔